السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، معزز و محترم ناظرین و سامعین، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے اس کا موضوع ہے گھر سے نکلتے وقت اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر نکلیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کے نکلو، گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کے نکلو، حادثے چہرے کی پہچان مٹا دیتے ہیں۔ تو جب بھی آدمی گھر سے نکلتا ہے اللہ سے دعا کر کے اللہ کا نام لے کر اسے نکلنا چاہیے۔ آج ہمارے سامنے جو روایت ہے اس کی راویہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا نام ہند بنت ابی امیہ حذیفہ المخزومیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری باری میں ہمارے گھر میں آتے اور ہمارے گھر سے نکلتے، جب جانے کا وقت ہوتا، کان اذا خرج من بیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر سے نکلتے، قال بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے نکلتے تو آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتے، آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتے اور یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، اے رب العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں، یعنی گمراہی سے اللہ تو مجھے محفوظ رکھ۔ ایک ہوتا ہے گمراہ ہونا کہ خود انسان دین کے راستے سے دور ہو جاتا ہے، ایک گمراہ کیا جانا کہ آدمی ورغلا رہا ہے، دوسرا آدمی کو دباؤ ڈال رہا ہے، اس کو غلط راستہ دکھا رہا ہے۔ او ازل او ازل، یا میں پھسلوں یا پھسلایا جاؤں، پھسلوں یا پھسلایا جاؤں، اس میں بھی دونوں چیزیں ہیں، گمراہ ہونے میں بھی دونوں معنی، ایک تو راستہ بھٹک گیا، آدمی جا رہا ہے کہیں اور پہنچ گیا، ایک گمراہی کا معنی یہ ہوتا ہے، دوسرا گمراہی کا معنی یہ کہ انسان دین اسلام کے راستے سے بھٹک گیا۔ پھسلنے کے ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی زمین پر چل رہا ہے، اس کا پیر پھسل گیا، اور دوسرا معنی یہ ایمان اور عقیدے سے پھسل گیا، کوئی بہت بڑا ڈیمانڈ رکھا، کوئی بڑی لالچ رکھی سامنے کسی نے اور دیکھ کر پھسل گیا، خود پھسل گیا یا اسے جو ہے لالچ دلا کر کے پھسلایا گیا، اس کے ایمان اور عقیدے سے اس کو پھیرا گیا۔ او ازلما او ازلما، یا میں ظلم کروں کسی پر یا ظلم کیا جاؤں، ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ تو مجھے محفوظ رکھ، میری حفاظت فرما۔ او اجہل او یجہل علیہ، یا میں کسی کے ساتھ جہالت کروں یا میرے ساتھ جہالت کی جائے، ناروا سلوک کیا جائے، غلط معاملہ میرے ساتھ کیا جائے۔ تو یہ ابو داؤد کی ترمذی کی روایت ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لفظ ابو داؤد کے ہیں، 5094 نمبر کی روایت ہے، ابو داؤد کے اندر یہ موجود ہے۔ اس روایت کی سند میں کچھ محدثین نے اختلاف کیا ہے، کچھ محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد والی جو روایت آئے گی اس میں مشہور جو دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بالکل صحیح روایت ہے، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آگے روایت انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ تو اس دعا کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور دعا کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بھی چاہیے، پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بھی چاہیے۔ اس میں الفاظ پہ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اے پروردگار، اے اللہ، میں تیرے نام سے نکلتا ہوں، اللہ کے نام سے، اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں، گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں، یا پھسل جاؤں یا پھسلایا جاؤں، یا میں کسی پر ظلم کروں یا ظلم میرے پر کوئی کرے، یا میں کسی کے ساتھ جہالت والا معاملہ کروں یا کوئی میرے ساتھ جہالت والا معاملہ کرے۔ یہ ساری باتیں انسان کو نکلنے کے بعد درپیش ہوتی ہیں کہ بھئی آدمی راستے میں چل رہا ہوتا ہے، کوئی جاہل مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کوئی مل جاتا ہے دھکا دے دیتا ہے اور انسان حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں دعا کے اندر، یہ سارے معاملات پیش آتے ہیں، تھوڑا سا پھسل گیا آدمی، ہڈی ٹوٹ گئی، ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، تو ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ تو دعا کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، اور خود دعا کرنے کے ساتھ، یعنی آدمی جائے کہیں، گھر سے نکلے تو خود بھی دعا پڑھے، اور گھر کا ماحول بھی ایسا ہو کہ گھر والے بھی دعا کریں، گھر والے بھی دعا کریں کہ آدمی جا رہا ہے
4 घंटे बाद 10 घंटे बाद آئے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے جائے. یہ معاملہ جب تک ماں باپ تک رہتا ہے الحمدللہ وہ دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں. جب بھی ماں دیکھتی ہے میرا بیٹا جا رہا ہے, بچہ جا رہا ہے, وہ ضرور دعا دیتی. لیکن جب ماؤں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے یا وہاں ماں کے بجائے بیویاں یا دوسرے افراد رہتے ہیں تو ان کو وہ توجہ نہیں ہوتی, ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا کہ جا رہا ہے تو اچھی دعا دے کر, اچھے سے رخصت کر کے, اچھے نیک تمناؤں کے ساتھ کہ آدمی جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھے سے واپس لائے. تو اس کا بھی فرق پڑتا ہے کہ آدمی گھر سے اگر خوشگوار موڈ میں دعا پڑھ کے نکلے گا, لوگوں کی دعائیں لے کر نکلے گا تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. آج کل بہت سارے لوگ نہ خود دعا پڑھتے ہیں اور نہ گھر والوں کے ساتھ ان کے معاملات درست ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں جلدی نکلے, سکون مل جائے, گھر کا جو ہے ٹینشن ختم ہو جائے. تو ایسا گھروں میں ماحول نہیں رہنا چاہیے کہ سامنے والا بھی نکلے تو محبت لے کر نکلے کہ میں نکل رہا ہوں تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے, کاش میں جلدی واپس گھر آؤں. اور جو رخصت کرنے والے ہیں ان کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ آدمی جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو واپس لائے. تو یہ ماحول بھی ہونا چاہیے. اسی طرح بندے مومن کو چاہیے کہ جب بھی گھر سے باہر قدم رکھے اللہ کا ذکر کرے اور اللہ پر توکل کر کے نکلے, بھروسہ کر کے نکلے اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کرے کہ اللہ تو ہی ہمارا ذمہ دار, ہمارا محافظ ہے. اسی طرح بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں گمراہی, جہالت, اسی طرح سے صراط مستقیم سے کجی اور ظلم سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرتا رہے. کب کیا ہو جائے, کہاں ہو جائے, کچھ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. آدمی تھوڑے ہی دیر میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اسی طرح سے گمراہی کا جو سرچشمہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گمراہی کا مرکز ہمارا اپنا نفس, نفس کی شرارت اور نفس کا بھٹک جانا. تو گمراہی کا مصدر اور منبع یا تو نفس کے برے وساوس اور برے خیالات ہیں. اس سے بھی اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نفس کی شرارتوں سے بچائے. اور اسی طرح سے دوسری چیز شیاطین. ایک تو نفس ہمارے لیے بہت خطرے کی چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے نفسوں کی اصلاح فرمائے. دوسرے شیاطین جو ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, برے خیالات دلوں میں پیدا کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ فتنہ پیدا کرنے والے دنیا میں بہت سارے لوگ جھوٹے کذاب لوگ ہوتے ہیں جو افواہیں پھیلاتے ہیں, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. سوشل میڈیا پہ دیکھیں کیسی کیسی خبریں, 10 سال پرانی, 15 سال پرانی خبریں کہیں کا کہیں جوڑ کر کے لوگوں میں وحشت پیدا کرتے, خوف اور ڈر کا ماحول. تو اس طرح افواہیں پھیلانے والے بھی انسان کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ غلط خیال کے دل میں آنے کی وجہ سے کسی اور معاملے میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے. تو ہمیں جب بھی گھر سے نکلیں تو دعا پڑھ کر نکلنا چاہیے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے نکلنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.